الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان اللہ تعالی اذا اراد بعبد خیرہ، کہ اللہ تعالی جب کسی بندے سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، استعملہ، تو اسے اچھے کاموں کی طرف لگا دیتے ہیں، ایسی توفیق دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس پر یہ دل پہ اثر مرتب ہوتا ہے کہ اس کا میلان اچھائیوں کی طرف ہونے لگتا ہے، نیک کاموں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اس سے عمل طلب کرتے ہیں اللہ. استعملہ یعنی توفیق دے دیتے ہیں. توفیق یعنی اس کے دل کی حالت میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے، تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ پھر نیک کام کرنے شروع کرتا ہے، اچھائیوں کی طرف دل چاہنے لگتا ہے، پھر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. عرض کیا گیا کہ وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ یا رسول اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ اس سے عمل طلب کریں گے؟ ارشاد فرمایا، يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ، نیک کاموں کی توفیق دے دیں گے اسے موت سے پہلے. زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، مستی میں گزر رہی ہے، یا نافرمانیوں میں گزار رہا ہے وقت. بظاہر تو برا ہے، لوگوں کی نظروں میں بھی اچھا نہیں ہے، یہی سہیں گے کہ یہ برے رستے پر چل رہا ہے، اس کا ماحول اچھا نہیں ہے. اب اسی میں اس کی عمر گزر رہی ہے، 15 سال کا ہو گیا، 16 کا ہو گیا، 17 کا ہو گیا، 20 کا ہو گیا، 25 کا ہو گیا، 30 کا ہو گیا، خرابیوں میں لگا ہوا ہے. 40 کا ہو گیا ہے، 50 کا ہو گیا. عمر اس کی ہوئی اللہ کے یہاں لکھی ہوئی ہے کہ 60 سال 65 سال. تو اب اس موت سے پہلے اللہ اسے توفیق دیں گے. اب دل کی حالت بدلنی شروع ہو جائے گی اس کی. اگر اس کی موت لکھی ہے 25 سال تو اس سے پہلے حالت بدلنی شروع ہو جائے گی. 20 سال لکھی ہے تو اس سے پہلے اس کی حالت میں تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی، اچھائی شروع ہو جائے گی. اپنی گزشتہ زندگی پر ندامت شروع ہو جائے گی کہ تو نے بہت غفلت میں وقت گزارا، اور جن لوگوں سے زیادتی کی ہوگی ان سے ساتھ قریب ہونے کی، ان سے معافی تلافی کی فکر ہونی شروع ہو جائے گی اسے. ان کا حق ان کو واپس کرنے کی توفیق اور جذبہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. قبر یاد آنے لگے گی، موت یاد آنے لگے گی، عذاب یاد آنے لگے گا. اسے سن کر اسے بے چینی ہوگی اس یاد سے کہ تو اکیلا ہوگا. اب فرشتے سے واسطہ پڑے گا، کسی وقت بھی پڑھ سکتا ہے. قبر میں اکیلا ہوگا اور عمل تیرے ایسے ہیں کہ تو عذاب میں مبتلا ہوگا، پکڑا جائے گا. اب یہ خیال جو آئیں گے یہ اسے تنگ کرنے لگیں گے، اس میں بے چینی پیدا ہوگی کہ کسی طرح میں اس صورتحال سے اپنے کو بچاؤں. تو اس میں تبدیلی اب اس کے رویے میں آنی شروع ہوگی، اللہ کی طرف بڑھے گا،
جن لوگوں سے زیادتی کی ہے، گھر والے ہیں یا گھر سے باہر ہیں، ان کے ساتھ اس کا رویے میں فرق آنا شروع ہوگا. ان کو حق ادا کرے گا یا معاف کرائے گا ان سے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، کیونکہ یہ کوئی طاقت نہیں کروا سکتی. یہ دل کی حالت بدلنے کا ہے. توفیق کا مطلب ہوگا کہ دل کی حالت میں یہ تبدیلی آئے گی، پھر وہ یہ کرے گا، یعنی دل سے کرے گا. تو اوپر سے اگر کرے اور دل سے نہ کرے تو وہ نہیں، اس کا وزن نہیں ہے اللہ کے یہاں. وہ دل سے جو کرتا ہے اس کا وزن ہوتا ہے. تو اللہ سے خیر کی توفیق مانگنا یہ ضروری ہے، اور یہ گناہگار کے لیے بھی ضروری ہے اور نیکوکار کے لیے بھی ضروری ہے. کیونکہ جو اچھائیاں کر رہا ہے اس کے پاس اس چیز کا اطمینان کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے کہ یہ کرتا بھی رہوں گا نیکیاں میں. کیا پتہ میری حالت بدل جائے. جیسے برے کی حالت بدل کر اچھی ہو جاتی ہے تو اچھے کی حالت بدل کر بری ہو جاتی ہے. یہ ہوتا ہے، اس طرح بھی ہو جاتا ہے. تو توفیق اللہ سے مانگنا یہ نیک آدمی کے لیے بھی ضروری ہے، اور اس میں یہ بھی فائدہ ہے توفیق مانگتے رہنے سے کہ آج جتنے اچھے کام کر رہا ہے جب اللہ سے مانگے گا تو کل کو اور اچھے کام کرے تو درجے بڑھ رہے ہیں، ترقی ہو رہی ہے، روحانی درجے اللہ کے یہاں اس کے بڑھ رہے ہیں. تو گناہگار کرے اور اللہ سے ڈرے اور توفیق طلب کرے تو بھی اچھی بات ہے اور ضروری ہے کرنا، اور نیک ہے تو بھی اچھی بات ہے اور ضروری ہے کرنا. یہ نہیں کہ نیک کے لیے ضروری نہیں ہے یا کم ضروری ہے. جتنا ضروری اس کے لیے ہے اتنا ہی نیکوکار کے لیے بھی ضروری ہے. کیونکہ قبولیت کا تو پتہ نہیں نا کہ قبول ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہمارے اعمال جو ہم نیکی کر رہے ہیں، یہ اللہ کے یہاں قبول ہیں یا نہیں ہے. تو ڈرتے رہنا ہے، اس کی رحمت سے امید بھی رکھنی ہے، اور مسترد ہونے سے ڈرنا بھی ہے کہ وہ مسترد کر دے اگر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو توفیق جو ہے یہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کوئی نہیں دے سکتا. دیکھو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے کتنے بے چین تھے کہ یہ ایمان لے آئے، یعنی توفیق ہو جائے. اس کو ایمان لے آئے کا مطلب توفیق نصیب ہو جائے کہ یہ کفر سے بچ جائیں، ایمان لے آئیں. سمجھاتے رہے، دعائیں بھی کرتے رہے، وہ نہیں آئے. حتیٰ کہ موت کا وقت آیا، بیمار ہو گئے، حالت خراب تھی تو بھی گئے کہ دیکھیں چچا جان آپ ایمان لیں، کلمہ پڑھ لیں، ایک دفعہ پڑھ لیں، چلیں سامنے نہ پڑھیں، میرے کان میں پڑھ لیں آہستہ سے، میں اللہ کے سامنے حجت پیش کر دوں گا کہ اللہ اس نے کلمہ پڑھا تھا. وہیں ابو جہل بھی تھا، وہ بھی کھڑا تھا. نبی علیہ السلام یہ فرمائے جائیں، وہ یہ کہے جائے کہ نہیں، اسی پہ جمو. انہیں یہ فکر ہوئی ہوگی کہ کہیں یہ ہٹ نہ جائیں، تو یہ بھی غیرت بھی دلائی. ترغبو، کیا اپنے باپ دادا کے دین سے پھر رہے ہو؟ تو یہ دلائی اسے، غیرت دلائی. اس طرح انہوں نے زور لگایا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آہستہ سے ایک دفعہ ہی کہہ دو. آخر میں جملہ اس کی زبان سے نکلا، اخترت النار علی العار، میں آگ کو ترجیح دیتا ہوں عار پر. کل کو مجھے تانا ملے مرنے کے بعد، لوگ کہیں کہ موت سے پہلے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا تھا، دیکھو کیسا تھا، دیکھو کیا تھا. تو یہ جو مجھے عار دلائیں گے بعد میں،
یہ عار مجھے قبول نہیں ہے، مجھے جہنم قبول ہے، وہ منظور ہے، یہ نامنظور ہے۔ حالانکہ بعد میں جو عار دلاتے بھی کہ کہاں دلاتے، یہ سنتا یہ ہوتا، وہ دلاتے اپنے گھر میں بیٹھ کے کرتے، آپس میں باتیں کرتے، اس کا اس کو کیا، لیکن مہر لگ گئی تھی۔ جب مہر ہو تو پھر یہی ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام بہت تکلیف اور دکھ کے ساتھ اٹھ گئے، اسی حال میں موت آئی اور جہنم میں چلا گیا۔ تو توفیق تو صرف اللہ کے ہاتھ میں اور کسی کے ہاتھ میں نہیں، کوشش ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی کوشش کی کرتے ہیں دنیا میں آ کر اصلاح کی، ہدایت کی، گناہوں سے بچانے کی، کہ بچ جائیں اور اس طرف آ جائیں۔ ہر نبی یہی کرتا ہے کوشش۔ تو اس لیے اصل طاقت اللہ کی ہے، اور اصل جڑنا اللہ ہی سے ہے انسان کا۔ رحمت کی امید بھی اللہ سے اور ڈر بھی اللہ ہی سے۔ وہ اگر پکڑ لے، گرفت کر لی اس نے، تو بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ تو اللہ سے بھائی توفیق مانگتے رہنی چاہیے اچھے کاموں کی، اور اگر ہو جائے اچھے کام شروع، اللہ کرا دے، تو اس میں یہ نہ کہے کہ یہ میں نے کیا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ اللہ نے توفیق دی، اس نے توفیق دی، اس نے کروایا مجھ سے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس میں تو اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اگر میرے سے کوئی اچھا کام ہوا تو میں ہی تھا وہ جو پہلے برے کام کرتا تھا، میں ہی تو تھا۔ تو اگر میرے بس میں ہوتا تو میں نہ کرتا اس وقت سے۔ یہ تو اللہ نے مجھے اب بدل دیا، توفیق دے دی کہ اس طرف لگایا۔ تو بس اللہ پر بھروسہ رکھے، اس کا شکر ادا کرے اس پہ، اور اس سے امید رکھتا رہے اور اس کے عذاب سے ڈرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس طرح ہی کرتے کرتے اچھی موت نصیب کر دیں گے، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور اس کا داخلہ جنت میں ہو جائے گا۔ عذاب سے بچائیں گے، جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ اپنے لیے بھی یہی دعا کیا کریں، اور ہمارے لیے بھی یہ کیا کریں کہ اللہ اچھے کاموں کی توفیق دیتا رہے، اور اپنی رحمت اور فضل ہم سب کے شامل حال رکھ، یہاں تک کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ یہ بس کرتا رہے انسان، سب کچھ یہی سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، جو ہمارے گناہ اور لغزشیں ہیں ان کو معاف فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور